یہ جو بلب آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیسن نام ہے اس کا جس نے بلب بنایا، اس نے وہ پڑھنے گیا تو ٹیچر نے جو ہے ایک دن اس کو پرچی لکھ کے دے دی، کہا اپنی ماں کو دے دینا یہ خط۔ وہ جب خط لے کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچا، ماں نے سینے سے لگا لیا۔ یہ بات میری ماں بہنیں سنیں، چونکہ یہ جو 9 طلبہ آج الحمدللہ حفاظ بنے ہیں، ان کی کامیابی میں ان کی ماں کی دعا بھی تو شامل ہے، بے شک بے شک، ان کے باپ کی دعا بھی شامل ہے۔ تو وہ گھر پہ آیا، جا کر کے اپنی ماں کو وہ پرچہ دیا جو ٹیچر نے دیا تھا۔ ماں نے سینے سے لگایا، پوچھنے لگا ماں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا بیٹے اس میں یہ لکھا ہوا ہے تمہارا بیٹا جینیس ہے، تمہارا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے، تمہارے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے قابل اساتذہ نہیں ہیں، یہ بہت غضب کی صلاحیت رکھتا ہے، بہترین ذہانت ہے اس کے پاس، یہ ایسے سوالات کرتا ہے کہ اس کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت ہے ہی نہیں، ایسا دل دماغ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کو مطمئن کر سکیں۔ اس کا کانفیڈنس بڑھ گیا، ماں نے ایسے کہا، اور پھر ماں نے خود ذمہ داری سنبھالی، کہا اپنے بیٹے کو میں پڑھاؤں گی، اور اتنا پڑھایا کہ اس نے درجنوں ایجادات کی، یہ بلب اس نے بنایا اور بھی بہت ساری ایجادات کی، اور اپنے دور کا بہترین سائنٹسٹ بنا۔ اس کی ماں تو فوت ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا ماں کا، ماں مر چکی تھی۔ ایک دن سامان تلاش کرتے کرتے وہی پرچی اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ اس نے پرچی جب کھول کے دیکھی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا۔ پرچی میں لکھا ہوا تھا تمہارا بیٹا کن ذہن ہے، یہ کچھ نہیں پڑھتا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے۔ آپ ایسا کرو، آئندہ ہمارے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھنے مت بھیجنا، ورنہ پھر ہمیں مجبوراً تمہیں آ کر کے بتانا پڑے گا۔ پرچے میں لکھ دیا کہ آئندہ اپنے بیٹے کو مت بھیجنا۔ یہ پرچہ وہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا اور آنکھوں سے ٹپک رہے تھے آنسو کہ میری ماں تھی جس نے ڈوبتا ہوا سورج اگا کر کے دکھا دیا۔ سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے، حالات وہی بدلتا ہے، جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے، سورج بن کر وہی چمکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ سمجھتے ہیں قاری غزالی صاحب یہاں تک پہنچے تو یہ آسانی سے پہنچ گئے ہوں گے، کسی نے تھال میں سجا کر کے دے دی ہوگی۔ میں نے کیا کہا تھا بھی وہ مصرع یاد رکھنا، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو وہی مصرع کو وراثت میں کامیابی تھوڑی ملی ہے یار ہم لوگوں کو۔ تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ بڑی محنت کرتے ہیں تب جا کر کے کامیابی ملتی ہے میرے ساتھیوں۔ ان طلباء کی محنت، میں نے نماز فجر سے پہلے نہیں بتایا آپ کو، نماز فجر سے پہلے تو الحمدللہ اٹھتے ہی ہیں، جبکہ یہ قوم صرف رمضان میں قرآن اٹھا کے دیکھتی ہے، پھر بھی یہ آبرو بچائے ہوئے اس امت کی کہ یہ اٹھ جاتے ہیں صبح میں، ارے کپڑوں پہ پیمن لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، کردار تو ان کا غازی والا ہے۔ واہ 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 واہ۔ بھئی یہی تو کہہ سکتے ہو کہ ناشتہ نہیں ملتا بچوں کو، فاقہ کرتے ہیں، روزانہ چاول کھا لیے دال کھا لیے، یہی تو کہہ سکتے ہو آپ، لیکن ان کا مرتبہ پہچانو، ان کا مقام پہچانو۔ یہ دیکھو کس طریقے سے محنت کرتے، کبھی گزرا کرو مدرسے کے پاس سے، اللہ رسول کی محبت ہی میں صحیح ان طلباء کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، اور کسی طالب علم کی خاموشی سے ساتھ جا کر کے مدد کر دیا کرو، یہ سوچ کر کے میرا چھوٹا بھائی ہے یا اولاد داخل ہے، وہ طالب علم حافظ قرآن بنے گا، وہ قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو بھی عطا فرمائے۔ بے شک بے شک، میرے حضور کی روح پاک خوش ہوگی کہ میرے مہمان سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ کوئی بہار سے، کہاں ہے بہار، یہاں ہے 700-800 کلومیٹر دور، اور کشن گنج چلے جاؤ تو کتنے کلومیٹر دور، اور دور چلے جاؤ کوئی بنگال سے، کوئی جناب والا کرناٹکا سے، کوئی کہاں سے ہمارے سنبل میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو فضول پانی کی طرح بہانے کی جگہ ان بچوں کا سہارا بن جائے۔ جیسے سردیاں پڑ رہی ہیں، اپنی آل اولاد کے لیے ہم گرم گرم کپڑے لاتے ہیں، تو کیا کسی طالب علم کو ہم گود نہیں لے سکتے؟ کیا 10-20 طلباء کو ہم گود نہیں لے سکتے؟ اور یہ بات میں ادھوگپتیوں سے بھی کہتا ہوں، یہ بات میں پولیٹیشین سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ یہ مہمانان رسول ہیں۔ جس زمانے میں تم صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہو، اس زمانے میں بھی الحمدللہ یہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کا مقام پہچانو، ان کا مرتبہ پہچانو، ان کا رتبہ پہچانو، ان سے پیار کرو، ان کو سمان دیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، چونکہ کل قیامت کے دن یہ آیا ہے کتابوں میں کہ اللہ پاک جب ان سے فرمائے گا جاؤ جنت میں جاؤ، تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم اکیلے جائیں یا انہیں بھی لے جائیں جو ہم سے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے محبت کیا کریں۔ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا،
नाम व नमूद मकसद नहीं था, वो इसलिए हमसे मोहब्बत करते थे या अल्लाह कि हम तेरा दीन पढ़ें, वाह 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 वाह, हम तेरा दीन घर घर तक पहुंचा रहे हैं। उनका सिर्फ यही मकसद था, ए अल्लाह हम अकेले जाएं उनको भी लेके जाएं। रब तो बड़ा करीम है, जब करम करने पे आता है ना, बिजली को कड़क शम्म को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। माशाल्लाह हमारे देखो ये कादरी नौशाही टीम वाले भी आगे, अल्लाह शादो आबाद रखे। इतना मजमा तो कभी कभी होता जितना अभी अभी हो गया माशाल्लाह, और इतनी सर्दी में हो गया, देखो अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। भाइयों तवज्जो है आपकी, अल्लाह जब अता करने पे आता है तो क्या अंदाजा लगा लो, उसने खुद कहा मैं बगैर हिसाब के देता हूँ। ये बगैर हिसाब हमारे एतबार से है, क्योंकि हम हिसाब लगा ही नहीं सकते यार, हम क्या हिसाब लगा लेंगे भाई, अल्लाह ताला अता कर रहा बगैर हिसाब, हिसाब नहीं लगा सकते। अल्लाह पाक फरमाएगा तन्हा नहीं जाओगे, जिसको भी पहचानते हो चलो पहचानो, और उनको भी एंटर करो। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो मेरे भाइयों, उनको भी साथ लेकर के जाओ। कितनी इज्जत मिल रही है सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही है, फतहुल्लाह सराय वालों से भी कही है, और जितनी सराय शहर संबल में है सबसे, जितने पुरे हैं उनसे, और जितने गैर पुरे और गैर सराय हैं उनसे भी है। मैंने तो सबसे कही है कि जो भी तुम्हारे मोहल्ले में इदारा चल रहा है, भाई अजम उलूम हो, नकाशा उलूम हो, ज़मीर उलूम हो, फैज़ुल उलूम हो, मखदूमिया हो, सबके नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहे, जितने भी मदरसे हैं, मकतब हो या बड़े मदरसे हो, है ना, जहाँ भी तालीम हो रही है, जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम उसमें योगदान दें। अरे आदमी गुड़ न दे, गुड़ जैसी बोली तो बोल दे। मौलाना अबरार साहब, हमारे मौलाना अबरार साहब का मदरसा रज़ा हसनैन माशाल्लाह है भाई, आदमी गुड़ ना दे, गुड़ जैसी, भाई मौलाना बड़ी मेहनत कर रहे हो माशाल्लाह, तो दिल बढ़ जाता मौलाना का। ये नहीं है गुजरे तो इधर से भी गुजरे तो ऐसा लग रहा था भोपाल के बटुए हैं, उधर से गुजरे तो भी ऐसे लग रहा था, और मौलाना का दिल टूट जाता है यार। तो मेहनत करो, इनके बाल बच्चों को पढ़ाओ, और सीधे मुंह नहीं बोल सकते। अरे 150 रुपए हाथ पे रख दो उसके, हैं तुम्हारे 150 रुपए से कुछ नहीं घटेगा, मगर उस मौलाना का दिल बढ़ जाएगा जरा। जैसे यहाँ पर माशाल्लाह मैंने अंदाजा लगा लिया थोड़ी देर में ही, मैं भी सैरो सियाहत वाला आदमी हूँ, मुझे थोड़ी बहुत पहचान तो हो ही जाती है। खूब खुश है माशाल्लाह फतहुल्लाह सराय वाले यहाँ पर। मैंने देखा थोड़ी देर में बहुत सारे लोग आ गए मोहल्ले के, और बड़े खुश हैं, कभी कारी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यार तुम अगर मर गए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला बेटा नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो। ये सवाल आता कारी नैयर साहब मदरसों ने क्या दिया है? मैंने कहा तुम्हारे बच्चों को जिंदगी का सलीका दिया है मदरसों को, मदरसों ने तुम्हारे बच्चों को पत्थरों से हीरा बना दिया है मदरसों ने। तुम कहते हो इन मदरसों ने क्या दिया? जिंदगी जीने का सलीका दिया है मदरसों ने, शूर जिंदगी दिया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को अपने वक्त का बेहतरीन आलिम बनाया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को खुदा रसूल की मार्फत देने का काम किया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को हीरा बनाने का काम किया है मदरसों ने। और ये जो मस्जिदों से मीनारे हैं, और इन मीनारों से जो आजान की सदाएं बुलंद होती हैं, ये मुअज्जिन देने का काम भी तो किया है मदरसों ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों पीछे पड़े हुए हैं लोग मदरसों के, मुझे बताओ। उन्हें पता है कि ये मदरसे अहले ईमान की रीढ़ है, रीढ़। बोलो ऊंचा बोलो। आज 26 जनवरी थी, आज बात आई तो मैं बताऊं आपको, ये भी जिक्र आता है कि हमने क्या किया। अब तो पता नहीं क्या क्या जिक्र आता है, ऐसे ऐसे जिक्र आते हैं कि हम बता भी नहीं सकते आपको। अब आप सब जानते हैं कैसे कैसे जिक्र आते हैं। अरे हमने क्या किया? हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए अर्ज़े वतन हक अदा क्यों नहीं होता है? सवाल है हमने क्या दिया? आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके सामने उनके पोतों के कटे हुए सर रख के लाए गए थे मेरे भाइयों, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। हमने क्या दिया? उनसे उस वक्त के बड़े बड़े हुक्मरानों ने कहा था, बहादुर शाह जफर अब लंका लुट चुकी है, कुछ नहीं बचा तुम्हारा, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, सब कुछ उसी के पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। उन्होंने शेरी रंग में कहा था, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए सफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, बूढ़े थे कैदी बना लिए गए थे, ढांचा बचा था बस, उसमें आत्मा थी, इसके अलावा क्या बचा था? कहां पर कैद थे? बर्मा में, म्यांमार में, आज भी उनका मजार शरीफ वहीं पर है। आपने जवाब दिया था,
تھا جب انگریزوں نے کہا تھا دمدمے میں دم نہیں خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی دیکھ ہندوستان کی، تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان۔ بھائیو بس میں چونکہ وقت کا مجھے خیال ہے، میں تو اوروں سے کہتا ہوں خیال رکھو، تو میں نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا، اس لیے میں آپ سے آخر میں کہوں گا قاری غزالی صاحب بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، آپ بھی، آپ کو ہمارے یہ اچھا حضرت کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، ہاں لے آئیے فوراً، چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہرا بھی پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی آپ لوگ تشریف لائے، مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو آخر میں چند باتیں اور کہوں گا، دیکھو توحید اللہ کو ایک ماننا، زور سے بولو اللہ کو ایک ماننا، یہ ساری باتیں گھٹی میں پلا دی جاتی ہیں مدرسوں کے اندر، ہاں ایک ماننا، قل هو اللہ احد، اونچا بولو اللہ معبود لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہے۔ ایک لوجیکل بات کہہ رہا ہوں میں بہت سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہوں بھائی، خدا کون، خدا عقل کے اعتبار سے کون ہوگا بھائی؟ خدا جو ہمیں بنائے یا جسے ہم بنائیں؟ ارے اونچا بولو یار، جسے ہم بنائیں، تو جسے ہم نے بنایا وہ تو خود ہمارا محتاج ہے، خدا وہ ہے جس نے ہمیں بھی بنایا، جس نے پورے سنسار کو بنایا، جو سنسار کا رچیتا ہے۔ اب اس کو ہمارا جرم سمجھو کچھ بھی سمجھو، مگر یہ سچ ہے کہ اہل حق معبود اور خدا صرف ایک ہی کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو بھی ہم خدا نہیں مانتے، جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے، مگر انہیں بھی ہم خدا، ارے زور سے بولو خدا، انہوں نے خود ہمیں یہ تعلیم دی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ معبود صرف اور صرف اللہ، معبود صرف وہ ہے، یہ تو عقل بھی کہتی ہے بابا خدا وہی تو ہے جس نے سب کو بنایا، جس کا کوئی انت نہیں، جس کی کوئی شروعات نہیں، یار جس کا آغاز ہوگا انجام بھی ہوگا، لوجیکل بات ہے۔ ارے 1000 سال کی عمر بھی کسی کی ہے تو بھیا 1000 سال کے بعد تو اینڈنگ ہے کہ نہیں، بولو، اور جس کی اینڈنگ ہو گئی وہ خدا کیسے ہوگا بھائی؟ خدا تو وہ ہے جس نے سب کو بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، اس کا نہ آغاز نہ انتہا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اونچا بولو ہمیشہ۔ بات ختم ہو گئی، جس پہ موت طاری ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جس کی اینڈنگ ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو کسی کا محتاج ہو، خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، پورا سنسار اس کا محتاج۔ بے شک بے شک بے شک، یہ بالکل لوجیکل بات ہے، ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا، ہمارے مولانا کامل صاحب ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کیا بولتے ہیں اصول الشاشی میں بھی ہے، ہمارے وہاں اصول فقہ کی کتاب ہے، ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ تشریف فرما، علماء پوچھئے ان سے، اس میں سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام کی جماعت نہیں بھی آتی تب بھی کیا انسانوں پہ لازم تھا کہ وہ خدا کو ایک مانے؟ تو جواب میں دیا گیا ہے اس کی عقل تو اس کو بتانے کے لیے کافی ہے نا، کہاں اس سنسار کا رچیتا صرف ایک ہی ہے، تب بھی ضروری تھا اس کے اوپر اپنی عقل دوڑائے کہ جس کی اینڈنگ ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ماشاءاللہ، حضرت مولانا رفاعل صاحب، حافظ منور صاحب حسن پور سے، دیکھو اتنی سردی میں آ گئے، تم تو شہر کے سرائے اور پورے سے آئے ہو یا حسن پور سے آئے؟ سبحان اللہ، اتنی سردی میں اللہ شاد و آباد رکھے، اللہ خوش رکھے سب کو۔ بھائیو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں صاحب ایمان بنایا، اس سے بڑی دولت ہے دنیا میں کسی کے پاس، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کون ہے۔ زور سے بولو خدا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے بغیر باپ کے تو انہوں نے جب ان کی ماں پہ الزام لگا، سورہ طٰہٰ میں ہے 16ویں پارے میں الزام لگا حضرت مریم پہ کہ بغیر باپ کے کیسے ہو گئے، الٹا سیدھا الزام لگا دیا لوگوں نے، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے عیسیٰ کی طرف، تو آپ بول پڑے پالنے میں اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بے شک بے شک، پہلے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، عبدیت کا کر رہے ہیں
کہ میں اللہ کا، چونکہ جانتے تھے کہ بعد میں لوگ مجھے بھی خدا بنا لیں گے، ارے دعویٰ کر لیں گے، مطلب یہ ہے. اور عیسائیوں نے کیا، آپ نے زبان کھلتے ہی یہ کہا، بعد میں کہا وجعلنی نبیّا، مگر پہلا لفظ یہ ہے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. زور سے بولو، میں اللہ کا بندہ. بغیر باپ کے آ گیا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا میرا باپ ہے، معاذ اللہ. خدا باپ ہونے سے پاک، خدا بیٹا ہونے سے پاک، خدا بیوی ہونے سے پاک، وہ شوہر ہونے سے پاک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں. وہ بے نیاز ہے، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے. اب کوئی کہے صاحب اس میں توہین ہو جاتی ہے، تو ہم تو اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے، تو معاذ اللہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں. نہیں، خدا کو خدا مانو اور غیر خدا کو غیر خدا مانو. ہاں، غیر خدا میں جن کے جو مراتب رتبے ہیں اس اعتبار سے مانو. ہم اپنے نبیوں کو سب سے افضل مانتے ہیں چونکہ وہ سب سے افضل ہیں. مگر خدا، ارے زور سے بولو، خدا نہیں ہے. خدا صرف ایک ہے. آواز آئے، خدا صرف ایک ہے. ارے شان کے ساتھ بولو میرے ساتھ، لا الہ. آواز آئے، لا الہ. جو سنسار کا رچیتا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے تجھے لوتھڑا بنایا، پھر دیکھ کیسے پرورش پاتا رہا. پوری جنین کی پوری اللہ تعالیٰ نے پوری صورت بتائی ہے کہ کیسے کیسے تو پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے تیرا ڈھانچہ بن گیا. پھر اللہ نے چاہا تو اس میں روح آ گئی. پھر دیکھ تم ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، میرا رب کہتا ہے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں روزی دی. ماں کے شکم کا اندھیرا تھا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، بچے دانی کا اندھیرا ہے. اور بچے دانی میں جب تو بچہ تھا نا، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تو وہ بچہ بھی جھلی سے لپٹا ہوا تھا، تو جھلی کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، ماں کے شکم کا اندھیرا. مگر دیکھ قدرت کی رحمت کا وہاں بھی تھا سویرا. تجھے وہاں بھی روزی مل رہی تھی، تجھے رزق مل رہا تھا. کوئی نہیں تھا تیرے ساتھ وہاں. بتا کون تھا؟ خدا کی قدرت تھی وہاں پہ، خدا کی رحمت تھی وہاں پہ. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے. اے انسان، تو ماں کے پیٹ میں تھا. اب ایک بات بتا، کوئی انسان کو کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا، امیروں میں جا رہا یا غریبوں میں جا رہا؟ بولو پتا ہے بھائیو کسی کو؟ مجھے بولو پتا ہے؟ جب آیا تب بھی نہیں پتا تھا کہاں آیا، اور جب جائے گا تب بھی نہیں پتا کہ کہاں جائے گا دنیا سے. کسی کو پتا؟ بتاؤ. نہ آنے میں اختیار، نہ جانے میں اختیار. تو تمہاری اتنی طاقت ہے بھائی صاحب، کتنی بڑی کرسی مل جائے، کسے باشد کجا باشد. قاری نیر صاحب، کتنی ہی بڑی کرسی مل جائے، اتنی پاور ہے انسان کی کہ نہ آنے میں اختیار، نہ جانے میں اختیار. جب آئے تب بھی دوسروں نے نہلایا تھا، اور جب جائیں گے تب بھی دوسرے نہلائیں گے. ہاں، جب آئے تب بھی رو رہے تھے، جب جائیں گے بھیا تب کا پتہ نہیں. مگر جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ تو رونگ ہی. اتنی طاقت ہے تمہاری. ادھر دیکھو میری طرف، یہ رومال ہے میرے ہاتھ میں، اس کا ایک حصہ اگر میرے ہاتھ میں رہے گا تو میں دوسرے حصے کو پکڑ سکتا ہوں، اور دونوں ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیا اختیار ہے؟ تو یہ ایک حصہ ہو گیا پیدائش، دنیا میں آنا، ایک حصہ ہو گیا جانا. دونوں پہ میرا اختیار نہیں ہے، تو میں کس بات پہ اترا رہا ہوں؟ نمرود نہ رہ سکے، تم کیا رہو گے دنیا میں بے وقوف ہو. نمرود جو دنیا میں حکمرانی کرتا تھا، جس نے پریگننٹ عورتوں کو مروا دیا تھا، جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرا دیا تھا، جس کو اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا کہ حضرت ابراہیم نے اس کا نشہ اتار کے رکھ دیا. اس سے دربار میں کہا تھا خود کو خدا کہلواتا ہے، جنتا سے سجدے کراتا ہے، ذرا سا ان کو کیا ہے وہ دے دیتا ہے، غلہ وغیرہ دے دیتا ہے، ذرا سا راشن پانی دے دیتا ہے، تو خود کے خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے جب چیلنج کیا جواب نہ دے سکا. آپ نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مار دیتا ہے اور مردوں کو جلا دیتا ہے. قید خانے سے بلایا، جن کو پھانسی ہونا تھی ان کو چھوڑ دیا، اور جن کو چھوڑنا تھا پھانسی پہ لٹکوا دیا. کہا ابراہیم دیکھو یہ کام تو ہم نے بھی کر دیا. ابراہیم سمجھ گئے کہ نیل بٹا نیل، زیرو بٹا سناٹا ہے، کچھ نہیں آتا جاتا
جاتا ہے, جنتا کی کم علمی اور جاہل پنے کا فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ نے کہا اچھا نمرود یہ بتا اگر تو خدا ہے تو صرف زمین کا خدا ہے یا آسمان کا؟ ارے تو وہ تو تنتنا ہو گیا, اس کا سینہ تو بڑا چوڑا ہو گیا, پتہ نہیں کتنے انچ کا ہو گیا, کتنے انچ کا ہو گیا وہ آپ سمجھتے ہو, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا ارے میری حکومت تو آسمانوں پہ بھی چلتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تب تو سورج پہ بھی چلتی ہوگی. کہا بالکل چلتی ہے. کہا سن نمرود, میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کے پچھم میں ڈبوتا ہے. اگر تیرے پاس پاور ہے تو ایک دن ایسا کر سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, قرآن کا تیسرا پارہ. میرا رب کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, طوطے اڑ گئے نمرود کے, بول نہ سکا. ایسے طوطے اڑنے کا مطلب ہوتا ہے ایسے. کچھ دیر وہ اسی پوزیشن میں رہا, آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں. حضرت ابراہیم بولے وہ سورج کو کہی دیا تھا میں نے, ارے تو سورج تو سورج ہے, چاند بھی نہیں نکال سکتا, ستارہ نہیں نکال سکتا. ذرا سی طاقت مل گئی تو اترا رہا ہے. اور جب اینڈنگ ہوئی ان کی, سمجھ گئے نا, یہ والا سرا تو تھا نہیں, یہ بیچ میں جو پیریڈ ہے 40 سال کا, 50 کا, 100 کا. ویسے 100 بہت کم ہے, سینچری مارنا تو بہت بڑی بات ہے. پورے فتح اللہ سرا میں 1-2 ہوں گے جنہوں نے سینچری ماری ہوگی پچھلے 10 سال. میرے گاؤں میں 2 لوگ ہی تھے بس, وہ بھی گزر گئے بیچارے, بھی 1 ہفتہ پہلے انتقال ہوا ایک کا. تو 100 میں کہوں 500 سال بھی ہے تو یہ بیچ میں موت اور زندگی کے بیچ کا جو پیریڈ ہے تو یہ اس کے آرڈر کے انوسار ہی گزارو جس نے بھیجا ہے اور جو بلائے گا. اس میں اپنی نہ چلاؤ. جب آنے میں نہ چلی, ارے زور سے بولو یار, جب آنے میں نہ چلی اور نہ جانے میں چلے. ایک بات بتاؤ بھائی, ہمارے مہران بھائی بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, سلیم بھائی, عبد المنان بھائی وغیرہ وغیرہ ماشاءاللہ سبھی بھائی ہیں, کوئی بزرگ ہیں, کوئی ہمارے بچے بچے جیسے چھوٹے چھوٹے. ایک بات مجھے بتاؤ, اگر اتنی ہی پاور آ گئی ہے لوگوں کے پاس تو بھائی صاحب پھر تو جو طاقتور ہوتے ہیں, جن کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, جو اپنی انگلیوں کے اشارے سے جنتا کو نچاتے ہیں, سب سے پہلے تو وہ اپنی موت کا انتظام کرتے کہ نہیں کرتے؟ موت سے بچنے کا. اونچا بولو, ارے زور سے بولو, کرتے. کوئی بادشاہ کیوں چاہے گا مجھے موت آئے؟ بادشاہ تو بادشاہ ہے, ہر گاؤں کا پردھان نہیں چاہے گا مجھے موت آ جائے, ایک وارڈ ممبر نہیں چاہے گا مجھے موت آ جائے. مگر میں نے دیکھا کہ جب آتی ہے تو ان کو بھی آ جاتی ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. میرے رب نے موت کا نظام ایسے رکھا علامہ افسر صاحب, ارے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ سب کو آ رہی ہے, ورنہ امیر لوگ تو اس کا بھی مذاق اڑا لیتے کہ غریب تھا یوں مر گیا. صحیح بات. اور اس غریب آدمی کو بیچارے کو گاؤں کے ڈاکٹر کی دوائی لگ گئی. ارے بولو ذرا زور سے بولو. کتنے کتنے مالدار ہیں, اربوں پتی ہیں, بڑا جی چاہتا کھانے کو, مگر شوگر پیشنٹ ہے بیچارے, دیکھتے ہی رہتے ہیں میٹھے کو. اور رکشا پولر ہے میرا رکشا پولر, میرا غریب بھائی, میرا ٹیمپو چلانے والا, یہ میل میں جا کے کام کرنے والا, یہ دہاڑی لگانے والا میرا غریب مزدور بھائی, اپنے بچوں کو خون پسینے کی کمائی کھلانے والا, یہ کیسا ہے کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مفلس کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت معاذ المصطفیٰ صاحب قبلہ تشریف فرمائے, علماء کرام سے پوچھو, الحمدللہ وہ نیند کی گولی کھانے کی ضرورت علماء کو بھی نہیں پڑتی ہے. نہیں آتی ہے تو اپنا آیت الکرسی 2-3 دفعہ پڑھ لو, آئی جائے گی انشاءاللہ. زم جھم کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تمہیں یہ سمجھا رہا تھا کہ بھیا انسان کا نہ آنے میں اختیار اور نہ, ہاں طاقت دی ہے اللہ نے. ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے, وہ کیا سوال کر رہے ہوں گے تم سمجھ گئے ہوگے, حضرت یہ سب ایسا ویسا ایسا, اور میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا ایسا بہت ہو چکا, پہلے بھی یار قرآن پڑھو نا, تم 12واں پارہ ہی پڑھ لو. پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر حضرت ہود کا ہے, پھر حضرت صالح کا ہے, پھر حضرت لوط علیہ السلام کا, پھر شعیب علیہ السلام کا, پھر موسیٰ اور ہارون کا ہے, اور پھر آگے بڑھو تو سورہ یوسف آ جاتی ہے. تو یہ سب کے ذکر قرآن میں کیوں آئے کہ انہوں نے ایسا کیا, پھر ایسا ہوا, پھر ظالموں کا انجام یہ ہوا. تو یہ قرآن میں بار بار بتایا گیا کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. کبھی اگر سمسیاؤں آ جائیں, پریشانی آ جائیں, تو ایمان مت دے بیٹھنا, اس لیے کہ سب کچھ اسی پہ ٹکا ہوا ہے تمہارا. بے شک بے شک بے شک. اور پھر قرآن نے یہ بھی تو بتایا ظالموں کا انجام کیا ہوا. اب تفسیر پڑھ لو قرآن کی. یہ جو نمرود تھے, مسٹر نمرود, ارے تھوڑا عزت کے ساتھ نام لو نا یار, کسی کی بے عزتی بھی کرو تو عزت کے ساتھ کرو یار.
ہم لوگ زبان کا غلط استعمال کیوں کریں؟ مسٹر نمرود کی جب اینڈنگ ہوتی ہے تو اللہ نے فرشتوں کی جماعت نہیں بھیجی، اللہ پاک نے مچھروں کی فوج بھیجی. جو فوج تھی اس نے اس فوج کو نپٹایا. ان مچھروں میں ایک مچھر تھا، وکلانگ تھا. وہ ان کو لنگڑا کہو گے تو ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے گی. وکلانگ تھوڑا ذرا صحیح لفظ ہے. وکلانگ مچھر برین واشڈ تھا. وہ سیدھا انٹری کرتا ہے ناک کے راستے سے برین میں. برین ہیمبریج طوی سے چلا شاید. اور اس نے وہ اس نے ایسا اٹیک کیا کہ وہی جنتا جو اس کو سر جھکا کے سجدہ کرتی تھی، اپنے پاؤں کا جوتا مارتی تھی تو انعام دیتا تھا، تو بڑا ریسٹ ملتا تھا اس کو وہاں پہ. جب دیکھو کیا انجام ہوا. زور سے بولو ہوا کہ نہیں؟ اونچا بولو ذرا بھائیو. ہم نے کیا بتایا؟ وہ مہلت دیتا ہے، پاور نہیں دیتا ہے. اب میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو یہ مہلت تو ہے، یہ بے وقوفی ہے. میں سمجھوں کہ میرے ہاتھ ہیں، جس دن دم نکلے گا ایسے پڑے ہوئے ہوں گے. ابے تو بے وقوف ہو. یہ جو تمہیں ٹائم مل گیا ہے اچھا کرنے کا تو جنتا کے ہت میں کام کرو، اچھے کام کرو. لڑنے جھگڑنے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ لڑانے اڑانے کی تمہارے کام آئیں گی. اچھا کام کر کے جاؤ گے. ارے عذاب بھی ہوگا تو کمی ہوگا بنسبت دوسروں کے، ہوگا تو ہمیشہ ہی خیر، مگر عذاب میں بھی تو فرق ہوگا نا. تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم خدا ہیں. بہتوں کے نشے اللہ نے ڈھیلے کر دیے، مہلت دی اللہ نے. میں نے پہلے تم سے کیا کہا کہ اللہ مہلت دیتا ہے، مگر اللہ قرآن میں ہی کہتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. زور سے بولو پکڑ بہت. فرعون کو نہیں ڈبو دی اللہ نے بحر احمر میں. اور جب اس نے موت کو دیکھا، عذاب کے فرشتوں کو دیکھا، تو 11ویں پارے میں ہے کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ پاک نے جواب دیا آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لا رہا ہے، پہلے تو بہت بڑا فسادی تھا. اللہ نے کہا قرآن میں. اور اس کے بالکل فوراً بعد آیت ہے اللہ کہتا ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو. ارے قرآن کی ایک بات سچی ہے مسلمانوں، ایمان مضبوط رکھو، ڈگمگاؤ مت. کبھی ایسی سچویشن آئے تو میدان کربلا ہے نا ہماری نگاہوں کے سامنے، کیوں ڈگمگا رہے ہو بھائی؟ ایمان مضبوط رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو. یار تو دنیا میں آیا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں میں پیدا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی نسیم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ میں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور جس کو کرسی خالی نظر آ رہی ہو کرسی کو پر کر کے بیٹھ جائے. حضرت منبر رسول پر تشریف لائے ہیں، بیٹھ جائیے. علماء کرام نے استقبال کر لیا، بیٹھ جائیں. آپ کبھی قربانیوں کو دیکھیے اور ان کی محنتوں کو دیکھیے، پھر قوم کا ان کے ساتھ برتاؤ بھی دیکھ لیجئے. جو اچھے بھلے لوگ ہیں وہ ان کی محنتیں تو رہتی ہیں جو مدرسے چل رہے ہیں، مگر عام طریقے سے جو سوچ ہے وہ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اور جب اپنا سبق سنا دیتا طالب علم، جیسے اس نے سبق سنا دیا 10 بجے. بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ نماز فجر کی جماعت بعد میں ہوتی ہے، وہ اپنا سبق پہلے سنا چکے ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے، جبکہ تم سو کے بھی نہیں اٹھے. فتح اللہ سرائے، چودھری سرائے میں پورے شہر سنبھل کے محلوں کی بستیوں کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی پورے اور سرائے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں. سو کے اٹھے بھی نہیں ہوگے آپ. انہوں نے الحمدللہ وضو بھی کیا، وضو کرنے کے بعد سبق یاد کیا. استاذ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ استاذ نے ناشتہ کیا. ناشتہ تو سورج نکلنے کے بعد ملے گا، گھروں سے جاگیر سے آئے گا یا مدرسے میں بنے گا وہ تب ملے گا. اس سے پہلے وہ سبق سن چکے ہیں، اور استاد بھی ساتھ میں اپنا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. آپ ان کا مقام دیکھو، ان کے پیروں کی دھول بھی اگر مل جائے تو تمہاری زندگی کی معراج بن جائے. ان کا رتبہ اس لیے بلند نہیں بتا رہا ہوں میں کہ یہ آپ کے محلے کے یا دوسرے صوبے کے دوسری جگہ کے رہنے والے، اس لیے بلند بتا رہا ہوں کہ جب پبلک ہفتے میں صرف جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے، ایسے حالات میں بھی یہ قوم وہ ہے جو فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے.
آپ مقام تو پہچانیے ان طلبہ کا، ماشاءاللہ، ان کے استاذ کا، ان بچوں کا جنہوں نے اپنی ماں کا آنچل چھوڑ دیا۔ مدرسوں میں جب پڑھنے آتے ہیں بچے، دیکھو کتنے طلبہ ایسے ہوتے ہیں خدا کی قسم جو جمعرات آنے کا انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے آپ لوگ عید آنے کا۔ کیوں کہ والد صاحب کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، گھر کو جانے کو ملے گا، اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے یہ حافظ قرآن بن گئے، آسانی سے یہ عالم دین بن گئے، آسانی سے انہیں یہ منصب مل گیا، آسانی سے انہیں یہ شہرت مل گئی، آسانی سے یہ اس باوقار مقام تک پہنچ گئے، آسانی سے ان کو پبلسٹی مل گئی، آسانی سے انہیں عزتوں کے تاج مل گئے، آسانی سے ان کے سر پہ دستار حفظ رکھا جا رہا ہے، آسانی سے ان کے سر پہ دستار عالمیت فضیلت رکھا جا رہا ہے، آسانی سے یہ مفتی بنے ہیں۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ یہ کامیابی مجھے کوئی وراثت میں ملی ہے، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کسی نے مجھے یہ وراثت میں پھول دے دیے کہ بھئی لو مولانا عارف صاحب آپ ذمہ داری سنبھالو، قائد علماء اہل سنت حضرت مولانا نفیس اختر صاحب آپ لیجئے ذمہ داری، ہمارے حضرت مولانا افسر القادری صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، حضرت مولانا اسحاق صاحب آپ لیجئے ذمہ داری، حضرت مولانا کامل صاحب آپ کو یہ عزت دی جاتی ہے، آپ کو مالا مال کیا جاتا ہے، حضرت مولانا ابرار صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ارے یہ پھول ہمیں کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے ہمارا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، تم نے ہمارا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، سنگھرش نہیں دیکھا، راتوں کی محنتیں نہیں دیکھی، ٹرین میں جنرل ڈبوں میں کھڑے ہو کر کے لکھنؤ تک جانا۔ یہ کتنے طلبہ جو کٹیہار بہار سے آئے، پورنیا سے آئے، کشن گنج سے آئے، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی لوگ تھے، مگر یہ آئے اپنے ماں باپ کا آنچل چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کا پیار چھوڑ کے، کہاں آئے؟ سنبھل آئے پڑھنے کے لیے، مراد آباد جامعہ نعیمی آئے، کتنے جامعۃ الرضا آئے، منظر اسلام آئے، کہاں کہاں سے آئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے آئے۔ مجھے اپنا سفر یاد ہے، آج بھی جب میں راجستھان پڑھنے گیا تھا مجھے خوب یاد ہے، اجمیر شریف ہم پہنچے تو 4000 روپے اس زمانے میں سن 2007 یا 6 کی بات ہے، 4000 روپے کتنے ہوتے تھے، میں کپڑوں کے اور سب کچھ چوری ہو گیا وہاں بس میں ہم اترے، قاری لائق صاحب بھی تھے، مجھے بس سفر یاد آ گیا تو بتا دوں، یہ میں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتایا ہے۔ ایسے تجربات ہر طالب علم کی زندگی میں آتے ضرور ہیں کبھی نہ کبھی پریشانیوں کے، جب جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، تم صرف ترقیاں دیکھ کر کے تبصرے کرتے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ طلبہ وہ ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ان کے بارے میں کہ جب یہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پروں کو بچھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 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 واہ واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں، فتاوی فیض الرسول بہترین نابغہ روزگار تھے اپنے عہد کے، کہتے ہیں دن بھر میں مزدوری کرتا تھا، دن بھر میں محنت کرتا تھا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، دن بھر میں محنت کرتا مزدوری کرتا جس سے میرے گھر کا چولہا جلتا تھا، اور رات میں جا کر کے رئیس القلم علامہ ارشد القادری کے پاس جا کر کے پڑھا کرتا تھا۔ ایک نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی جن کی شخصیت الحمدللہ منار نور ہے، تبیان القرآن جن کی مارکت الارا، اسی طریقے سے نعمت الباری جن کی بہترین انہوں نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے علاوہ مقالات مقالات حضرت غلام رسول سعیدی، مقالات سعیدی کے نام سے بہت کتابیں ان کی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ صرف 1 جوڑی کپڑے تھے، صرف 1 جوڑی کپڑے، اور جب نہانے کی ضرورت آتی تو بستی کے باہر جاتے اور کہیں تالاب تھا وہاں جا کر کے نہاتے اور وہ کپڑوں کو دھوتے اور وہیں پہ قریب میں اس کے آس پاس میں سکھانے کے لیے جب وہ سوکھ جاتے تو پانی سے نکل کر کے باہر آتے تھے۔ ایسے تعلیم حاصل کی، مگر اللہ نے کتنی عزت دی کہ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں صرف بر صغیر میں اہل علم کی آنکھوں کا سرما اور ان کے دل کا قرار نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی الحمدللہ سنیت پائی جاتی ہے وہاں ان کے کتاب کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھی